عزیز بھائیوں بہنوں اور دوستوں، میں ہوں طارق وارث، پروگرام زندگی کی باتیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں FGA بائبل کالج لاہور سے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی عید پینتیکوست پر پاک روح کے نازل ہونے کے بارے میں، اعمال کی کتاب دوسرے باب کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 13 سے۔ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ آج یہ پروگرام اس پیغام کا پارٹ 2 ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ عید پینتیکوست کے تعلق سے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ نمبر 1، یہودی تاریخ میں یہ فصل کی کٹائی کی عید تھی۔ عید فصح کے یہ 50ویں روز منائی جاتی تھی۔ خروج کی کتاب میں خدا نے یہودیوں کو عید پینتیکوست منانے کا حکم دیا تھا، خروج 23:16 اور خروج 34:22 میں۔ اور دوسری بات ہم نے یہ دیکھی کہ بعد میں اسی عید کے موقع پر فصل کی کٹائی کے جشن کے ساتھ ساتھ یہودی لوگ اس بات کا جشن بھی مناتے کہ خدا نے کوہ سینا پر موسیٰ کے وسیلے سے ان کے ساتھ عہد باندھا اور انہیں اپنی شریعت عطا کی۔ اور پھر اس کے تعلق سے تیسری بات ہم نے یہ دیکھی کہ یہودیوں میں جو قمرانی فرقہ تھا، قمران برادری، وہ عید پینتیکوست کے موقع پر نئے ممبران کو اپنی جماعت میں شامل کرتے۔ یہ تھا پس منظر ہم نے دیکھا۔ اور پھر میں نے اعمال 2:1-13 میں سے 4 پوائنٹس کا ذکر کیا تھا، اور ان میں سے 2 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے تھے کہ عید پینتیکوست پر پاک روح کا نزول خدا کے نئے عہد کا نشان ہے، اور دوسرا پوائنٹ تھا عید پینتیکوست کے موقع پر پاک روح کا نزول خدا کی حضوری کی آمد ہے۔ آج تیسرا اور چوتھا یہ 2 آخری پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے، یہ پچھلے ہی پیغام کا سلسلہ ہے جسے میں جاری رکھے ہوئے ہوں۔ پوائنٹ ہمارے سامنے یہ ہے کہ عید پینتیکوست کے موقع پر پاک روح کا نزول پیدائش 11:1-9 میں بابل کی لعنت کی منسوخی ہے۔ عید پینتیکوست پر پاک روح کا نزول بابل کی لعنت کی منسوخی ہے۔ پاک روح کا نزول بابل کی لعنت کی منسوخی ہے۔ اگر آپ پیدائش 11:1-9 پڑھیں تو وہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک برج بنانا شروع کیا، اور انہوں نے یہ ارادہ باندھا کہ وہ اس برج کو آسمان تک لے جائیں گے اور وہاں اپنے لیے نام کریں گے۔ تو خدا نے وہاں ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیا، ان میں کھلبلی اور ڈسکوارڈینیشن پیدا ہو گئی، اور وہ تمام روئے زمین پر بکھر گئے۔ بابل کی یہ لعنت جو ہے بنی نوع انسان کی ہم آہنگی کے خاتمے کا آغاز تھی۔ ہم آہنگی اور اتحاد کی جگہ اختلاف اور انتشار وہاں پر آ گیا۔ غور کیجئے کہ جیسے پیدائش 11:1-9 میں نئی زبانیں وجود میں آئیں، اعمال 2:1-13 میں خدا جو ہے اس زمانے کے لوگوں کی طرح اب اپنی کلیسیا کو، مسیحی لوگوں کو بھی نئی زبانیں، غیر زبانیں بخشتا ہے، اور لکھا ہے کہ یہ زبانیں بولنے کی طاقت پاک روح نے انہیں بخشی۔ یہاں پر بڑے دلچسپ کمپیریزنز، موازنے کے تعلق سے بڑے دلچسپ نکات ہیں اعمال 2:1-13 اور پیدائش 11:1-9 کے درمیان۔ اور میرا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ اعمال 2:1-13 میں عید پینتیکوست پر روح القدس کی آمد پیدائش 11:1-9 میں بابل کی لعنت کی منسوخی ہے۔ غور کیجئے،
پیدائش 11 میں لوگ خدا تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اوپر خدا تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اعمال 2 میں خدا پاک روح کے وسیلے سے اوپر سے نیچے اپنے لوگوں کے درمیان اتر آتا ہے۔ پیدائش 11 باب میں لوگ جو ہیں اپنا نام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعمال 2 باب میں پاک روح نازل ہوتا ہے تاکہ مسیحی لوگ اس کی قوت میں یسوع کے نام کو پھیلائیں، یسوع کا نام کریں، یسوع کے نام کی گواہی دیں۔ پیدائش 11 باب میں خدا کی طرف سے لعنت کے نزول کے باعث لوگ تمام روئے زمین پر بکھر جاتے ہیں۔ اعمال کی کتاب 2 باب میں پاک روح ایمانداروں پر، کلیسیا پر نازل ہوتا ہے تاکہ وہ بھی دنیا میں بکھر جائے، مگر لعنت کی وجہ سے نہیں بلکہ پاک روح کی برکت کی وجہ سے یسوع کے نام کی گواہی دینے، اس کا پرچار کرنے، اس کی منادی کرنے کی خاطر۔ پھر پیدائش 11 باب میں ان کی زبانوں میں جب اختلاف پڑتا ہے تو لوگ فرق زبانیں بولتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتی، لیکن اعمال کی کتاب میں جب خدا بابل کی لعنت کو منسوخ کر کے پاک روح کی برکت دیتا ہے تو جو غیر زبانیں نازل ہوتی ہیں سننے والوں کو ان کی سمجھ آتی ہے۔ نکتہ یہ ہے کہ اختلاف کی جگہ جو ہے ہم آہنگی، اور انتشار کی جگہ اتحاد، اور بدحالی کی جگہ بحالی، اور لعنت کی جگہ برکت کا انتظام اور آغاز کر دیا گیا ہے۔ عید پینتیکوست پر پاک روح کا نزول پیدائش 11 باب میں بابل کی لعنت کی منسوخی ہے۔ پھر آپ دیکھیں پیدائش 11:4 میں خدا قوموں کو جدا کرتا ہے۔ وہ ان کی ایک ہی زبان تھی، ان کی ایک زبان کی جو یونٹی تھی، جو اتحاد تھا، خدا اسے تباہ کر دیتا ہے۔ جدائی ہے، تباہی ہے پیدائش 11 باب میں۔ لیکن اعمال 2:6 میں جو ہے خدا ان کو مختلف زبانیں بخشتا ہے۔ اعمال 11 میں ایک زبان تھی، کئی زبانیں ہو گئی۔ یہاں جو ہے اعمال 2:6 میں خدا انہیں مختلف زبانیں بخشتا ہے، لیکن ان مختلف زبانوں کے بخشے اور بولے جانے کے باوجود اعمال 2:6 میں لکھا ہے کہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ پیدائش 11 میں یونٹی آف ون لینگویج از ڈسٹرائڈ، ایک زبان کا اتحاد تھا وہ تباہ ہوتا ہے۔ اعمال 2:6 میں بہت سی زبانیں بولی جا رہی ہیں لیکن ایک ہی بولی سنائی دی جا رہی ہے، اور اس سنائی دیے جانے میں پیغام کیا ہے؟ خدا کے بڑے بڑے کام۔ پیدائش 11 میں انسان بڑا بننا چاہتا ہے، انسان بڑا کام کرنا چاہتا ہے، انسان خدا تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اعمال 2 باب میں عید پینتیکوست پر خدا کا بڑا نام، خدا کا بڑا کام ظاہر ہو رہا ہے، اور خدا آسمان سے نیچے پاک روح کی صورت میں انسانوں کے درمیان موجود ہوا ہے۔ اس کی الہی حضوری اتر گئی ہے لوگوں میں، اس کے ایمانداروں میں۔ پھر پیدائش 11 باب جو ہے یہ خدا کی طرف سے لعنت کی کہانی ہے۔ لوگ بہت سی قوموں میں بٹ جاتے ہیں، تقسیم کر دیے جاتے ہیں، اور یہ خدا کی عدالت کے نزول کا نشان اور اظہار ہے۔
لیکن اعمال دوسرا باب یہ جو ہے یہ جو کہانی ہے یہ ریورسل آف دیٹ کرس، یہ اس لعنت کی منسوخی ہے، اس لعنت کا الٹ ہے۔ خدا پاک روح نازل کر کے دنیا کی بہت سی قوموں کو اکٹھا کر کے یسوع مسیح پر ایمان کے وسیلے سے، پاک روح کی حضوری کے وسیلے سے ایک قوم بناتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں اعمال 2:9 میں لکھا ہے، پارتھی، مادی، ایلامی، مسوپتامیہ، یہودیہ، کپدوکیہ، پنتس اور آسیا اور فروگیا اور پمفلیا اور مصر اور لبوا کے علاقے کے لوگ، پھر رومی مسافر، پھر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کریتی اور عرب، یہ سب لوگ مختلف قوموں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، لیکن خدا مسیح پر ایمان اور پاک روح کی حضوری کے وسیلے سے انہیں ایک قوم بنا رہا ہے۔ پیدائش 11 میں ایک قوم بہت سی اقوام میں بٹی، اعمال 2 میں بہت سی قومیں روح القدس کی حضوری کے وسیلے سے یسوع مسیح کی ایک قوم بن رہے ہیں۔ اس میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ یسوع مسیح کے آنے کے بعد اور پاک روح کے نازل ہونے کے وسیلے سے اب صرف یہودی ہی نہیں بلکہ دنیا کی کسی بھی قوم سے کوئی بھی شخص تعلق رکھتا ہے، وہ مسیح پر ایمان لا کر پاک روح سے نئے سرے سے پیدا ہو کر خدا کی قوم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خدا نے یہودی قوم کو رد نہیں کیا، اس نے قوم اسرائیل کو رد نہیں کیا، لیکن اس نے یہ برکت نازل اور مہیا کر دی ہے کہ جو کوئی یسوع پر ایمان لائے اور روح القدس کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا ہو جائے اور خدا کے روح کی قوت کو اپنی زندگی میں لے لے اور اس کی الہی حضوری کو اپنے اندر لے لے، اب وہ قوم اسرائیل کے ساتھ ساتھ خدا کی قوم بننے کے اعزاز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خدا نے دنیا کی دیگر قوموں کو بھی قوم اسرائیل کے ساتھ اپنے لوگ بننے کا جو ہے موقع اور اعزاز بخش دیا ہے، اگر وہ یسوع پر ایمان لائیں اور روح القدس کو اپنی زندگیوں میں لیں۔ اور پھر اس تعلق سے ایک اور بات یہ ہے کہ پیدائش 11 باب میں بابل کا واقعہ خدا کی عدالت کی یاد دلاتا ہے، لیکن اعمال 2 باب میں پینتیکوست پر روح القدس کے نازل ہونے کا واقعہ خدا کی برکت کی یاد دلاتا ہے، خدا کی بحالی کی خوشخبری کی یاد دلاتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے عملی چیلنج کیا ہے؟ عملی سوال یہ ہے کہ آج ہم جس بھی کلیسیا میں ہیں، ہمارے بیک گراؤنڈز مختلف ہیں، لیکن کیا ہماری کلیسیا بطور چرچ، بطور کلیسیا فرق پس منظر کے باوجود ہم روح میں یگانگت دنیا کو دکھاتے ہیں؟ ہم مسیحیوں میں پاک روح کے وسیلے سے خدا کا اتحاد، اس کا اتفاق اور اس کی جو ہم آہنگی نظر آتی ہے؟ اس میں یہاں آپ غور کریں کہ مختلف قوموں کے لوگ ہیں اور روح القدس یسوع مسیح میں پاک روح کے وسیلے سے انہیں ایک قوم بنا رہا ہے، اور وہ ہے یسوع مسیح کے لوگ، ایک کلیسیا بنا رہا ہے۔ ہم جو آج کی کلیسیا میں اپنے اپنے علاقوں میں ہیں، کیا ہم ایسی روحانی یگانگت کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ ہم میں خدا کے روح کی یگانگت، محبت، اتفاق اور اتحاد نظر آتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم آپس میں جھگڑتے، لڑتے اور مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک اور عملی چیلنج جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ شخصی طور پر کون سی ایسی بری باتیں، لعنتیں، قباحتیں یا قدورتیں ہیں جن کو آج مجھے ضرورت ہے
کہ میں پاک روح کی مدد سے منسوخ کروں، جو روح القدس کی قوت کے وسیلے سے میری زندگی سے کینسل ہو۔ کہیں گھمنڈ تو نہیں ہے، شہرت کا لالچ تو نہیں ہے، دولت کی ہوس تو نہیں ہے، جنسیت کا غلبہ تو نہیں ہے، تلخی کا میری زندگی میں رچا بسا جانا تو نہیں ہے، کسی کو معاف کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی پوشیدہ گناہ یا کسی غلط کام کی لت لگا ہوا ہونا تو نہیں ہے، کوئی بھی پوشیدہ یا ظاہری گناہ یا لعنت یا کدورت اگر ہماری زندگی میں آج ہے تو یاد رکھیں خدا پاک روح کے وسیلے سے اسے کینسل کرنے، منسوخ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خود کو خدا کی حضوری کے دریا کے سامنے پیش کر دیں تاکہ اس کی حضوری کے دریا کا مقدس پانی آپ کو دھو دے۔ خود کو خدا کی حضوری کی آگ میں لے آئیں تاکہ جیسے آگ سونے میں پائی جانے، سونے کو پگھلا کر اس میں پائی جانے والی ملاوٹیں دور کر کے اسے صاف کر دیتی ہے، خدا ہمارے کردار میں پائی جانے والی خرابیوں کو اپنے روح کی آگ سے بھسم کر کے ہمیں پاک اور صاف کر دے اور ہمیں یسوع مسیح کی مانند بنا دے اور ہم جو ہے خدا کا نام کریں، خدا کے نام کو عزت اور جلال اور بزرگی اور عظمت بخشیں۔ اگلا اب پوائنٹ ہے، نہ صرف یہ کہ عید پینتیکوسٹ پر روح القدس کا نزول بابل کی لعنت کو کینسل کرتا ہے، ریورس کرتا ہے، منسوخ کرتا ہے، بلکہ پاک روح کا نزول خدا کا مشن سر انجام دینے کے لیے خدا کی قوت کی فراہمی ہے۔ پاک روح کا نزول خدا کے مشن کے لیے الہی قوت ہے، پاک روح کا نزول خدا کے مشن کے لیے اس کی قوت ہے۔ جب یہودی لوگ عید پینتیکوسٹ مناتے تھے تو خروج 23:16 کے مطابق، خروج 34:22 کے مطابق اسے فصل کی کٹائی کی عید کہا جاتا تھا۔ خدا نے کلیسیا کو عید پینتیکوسٹ کے موقع پر اس لیے روح القدس بخشا تاکہ روح القدس کی قوت میں، پاک روح کی طاقت میں ہم تمام دنیا میں روحوں کی نجات کی ایک بڑی فصل کو کاٹیں۔ روحوں کی نجات کی فصل، اگر آپ متی 9واں باب 36 تا 39 آیات پڑھیں تو وہاں پر یسوع مسیح نے روحانی فصل کی کٹائی کی بات کی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ فصل تو بہت ہے مگر مزدور تھوڑے ہیں، دعا کرو کہ مالک فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے۔ آج جو مسیحی ایماندار ہیں یعنی کلیسیا ہے، یہ خدا کی جو بادشاہی کی فصل ہے اس کے مزدور ہیں، اور فصل کاٹنے کے لیے جو قوت خدا نے دی ہے، جو توفیق خدا نے دی ہے، جو طاقت خدا نے دی ہے، اس کا نام ہے پاک روح۔ یہودی لوگ عید پینتیکوسٹ پر فصل کی کٹائی کا جشن مناتے تھے۔ ہم نے عید پینتیکوسٹ پر روح القدس کے نازل ہونے کے نتیجے میں پاک روح کی قوت میں جو ہے زندگیوں کی نجات کی فصل کو کاٹنا ہے۔ یسوع مسیح نے متی 9:36 تا 38 میں جب لوگوں کو دیکھا تو اس کا دل ترس سے بھر گیا۔ آج کھوئے ہوئوں کے لیے، بھٹکے ہوئوں کے لیے، زندگیوں کی نجات کی فصل کی کٹائی کے لیے روح القدس ہے جو ہمیں ترس اور توفیق بخشتا ہے اور
قوت دیتا ہے، آئیں پاک روح کو اپنی زندگیوں میں لیں تاکہ گناہ گاروں کی نجات کا بوجھ اور ترس اور درد ہماری زندگیوں میں آ جائے، اور ساتھ ہی وہ ترس صرف ترس تک نہ رہے بلکہ اس میں خدا کی توفیق یعنی پاک روح کی قوت بھی ہو، اور ہم باہر نکلیں اور روح القدس کی قوت میں یسوع کے نام کی گواہی دیں۔ اعمال 1:8 میں یسوع مسیح نے فرمایا، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، یعنی ڈونامس پاؤ گے، جس سے انگریزی لفظ ڈائنامائٹ نکلا ہے، بم، بارود۔ دنیا کا ڈائنامائٹ تباہی لاتا ہے، پاک روح کا ڈائنامائٹ بحالی لاتا ہے۔ دنیا کا ڈائنامائٹ موت لاتا ہے، پاک روح کا ڈائنامائٹ زندگی لاتا ہے۔ دنیا کا ڈائنامائٹ مایوسی لاتا ہے، پاک روح کا ڈائنامائٹ خوشخبری لاتا ہے۔ ابتدائی کلیسیا میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا، جو اسینی فرقہ تھا وہ کمران جماعت عید پینتیکوسٹ کے موقع پر نئے لوگوں کو جو ہے اپنی جماعت میں شامل کرتے تھے۔ عید پینتیکوسٹ پر روح القدس نازل ہونے کے بعد اگر آپ اعمال 2:41 پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نئے ایماندار پاک روح کے نازل ہونے کے بعد کلیسیا میں شامل ہوئے، اور وہ سلسلہ وہاں تھما نہیں ہے اور آج بھی تھمنا نہیں چاہیے، بلکہ پاک روح کا نازل ہونا اس بات کی یاد دہانی بھی ہے اور تحریک بھی ہے اور توفیق بھی ہے کہ ہم باہر نکلیں، یسوع نام کی گواہی دیں۔ یسوع نے کہا کہ جب وہ قوت پائیں گے تو وہ میرے گواہ ہوں گے۔ یسوع کے نام کی گواہی دیں تاکہ نئے ایماندار جو یسوع کو نہیں جانتے وہ خدا کی جماعت، اس کی برادری یعنی اس کی کلیسیا میں شامل ہو جائیں۔ اور جب کوئی نیا ایماندار کلیسیا میں شامل ہوتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو آسمان پر خدا کے سامنے اس کی حضوری میں اس کے فرشتے خوشی مناتے ہیں۔ غور کریں، یہاں یہ نہیں لکھا کہ کسی کو بیماری سے شفا مل جائے تو خدا کے حضور خوشی منائی جاتی ہے۔ اچھی بات ہے کوئی بیمار شفا پا جائے، یسوع کے نام میں یہ بھی ممکن ہے اور اس سے یسوع کے نام کو جلال ملے، لیکن سب سے بڑا معجزہ نئی پیدائش کا معجزہ ہے جو پاک روح کے وسیلے سے ممکن ہوتا ہے، اور یہ تب ممکن ہوتا ہے جب خداوند یسوع کے لوگ پاک روح کی قوت میں باہر جا کر اس کے نام کی گواہی دیتے ہیں۔ اعمال 1:8 میں جب یسوع نے کہا تم میرے گواہ ہوگے تو وہاں پر یونانی لفظ مارٹس استعمال کیا گیا ہے، اور مارٹس سے ہی انگریزی لفظ مارٹر نکلا ہے جس کا مطلب ہے شہید۔ یونانی زبان میں مارٹس سے مراد گواہ بھی تھا اور مارٹس سے مراد شہید بھی تھا۔ نئے عہد میں یسوع مسیح کے لوگوں کے لیے جب اصطلاح مارٹس استعمال کی گئی ہے تو اس میں جو مفہوم پنہاں ہے یعنی پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یسوع کا گواہ، یسوع کی گواہ وہ ہے جو اس کے نام کی گواہی کے لیے شہادت بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہو، اپنی جان کی قربانی دے کر یسوع کے نام کو دوسروں تک پہنچانے والا یا پہنچانے والی یسوع کے گواہ اس کے مارٹس ہیں۔ ابتدائی کلیسیا میں یسوع مسیح کی گواہی اور یسوع مسیح کے لیے شہادت لازم و ملزوم تھے۔ اعمال 7 باب میں استفنس جو تھا وہ کلیسیا کا پہلا شہید تھا۔ مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں کئی شہیدان کلیسیا کا ذکر ملتا ہے، اور یاد رکھیں کہ ترتلیان نے کہا کہ جو ہے شہیدوں کا خون کلیسیا کا بیج ہے۔ جیسے زمین میں بیج بویا جاتا ہے تو وہ
मर जाता है, लेकिन उसके मरने के बाद एक नन्हा सा पौधा निकलता है, एक कोम्पल फूटती है और फिर वो बढ़ते बढ़ते एक बड़ा पौधा और दरख्त बन जाता है। ऐसे ही जब ईमानदारों को शहीद किया जाता है, मारा जाता है, उनका खून बहाया जाता है, दुनिया समझती है कि इनका एंड हो गया है, लेकिन खुदा ईमानदारों की शहादत को इस्तेमाल करता है अपनी कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, ईमानदारों के शुमार में इजाफे के लिए, कलीसिया की तरक्की और मजबूती के लिए। कब लोग यस्सु के गवाह बनते हैं? जब उन्हें रूहुल कुद्स की कुव्वत मिलती है। और यस्सु का गवाह होने से मुराद सिर्फ जुबानी मुनादी करना नहीं है, बल्कि यस्सु की मुनादी करने वाला ऐसा शख्स जो उसके लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो, उसके लिए शहीद बनने के लिए भी रजामंद हो। और फिर ये गवाही कहाँ देनी है? रूहुल कुद्स की कुव्वत में, यरूशलेम में, यानी आज मेरे लिए ये लाहौर शहर है, और तमाम यहूदिया में मेरे लिए ये सूबा पंजाब है, और सामरिया में मेरे लिए ये पूरा पाकिस्तान है, और ज़मीन की इंतहा यानी पूरी दुनिया में। आए हम तमाम दुनिया में जोग्राफियाई हदूद को अबूर करते हुए, नस्ली हदूद को अबूर करते हुए, पाक रूह की कुव्वत यानी डूनामिस में यस्सु के गवाह यानी उसके मार्टुस बने। ये गवाही हमने ज़मीन की इंतहा तक सुनानी है, और है क्या कि अपने गुनाहों से तौबा करो, यस्सु के नाम पर ईमान लाओ, क्योंकि वो सलीब पर हमारे गुनाहों की खातिर मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और गौर कीजिए कि लूका 4:14-30 में जब यस्सु मसीह अपनी खिदमत का आगाज करते हैं, तो इस बात के ऐलान के साथ करते हैं कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। रूहुल कुद्स की कुव्वत अपने ऊपर लेने के साथ यस्सु मसीह खिदमत शुरू करते हैं। अमाल 2 बाब में जब कलीसिया यस्सु की खिदमत का आगाज करती है, तो तब भी रूहुल कुद्स नाजिल होता है। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि रूहुल कुद्स की कुव्वत के बगैर हम यस्सु का मिशन सर अंजाम नहीं दे सकते। इन बातों को अपने साथ लें। 4 बातें हमने सीखी, मैं उनको दोहरा देता हूं और फिर हम क्लोज करेंगे। ईद पेंतिकोस्त पर पाक रूह का नज़ूल नए अहद का निशान है, नंबर 1। नंबर 2, पाक रूह का नज़ूल खुदा की हजूरी की आमद है। नंबर 3, पाक रूह का नज़ूल बाबल की लानत की मनसूखी है। और नंबर 4, पाक रूह का नज़ूल खुदा के मिशन के लिए कुव्वत है। खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम को अमली तौर पर अपनी जिंदगियों में अपनाने की तौफीक बख्शे, पाक रूह की कुव्वत के वसीले से। आमीन। गॉड ब्लेस यू।